اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، آیت ہے، یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے، احییناہا، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ واخرجنا منھا حبا، اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں، منہ یاکلون، جس کو وہ کھاتے ہیں، جو ان کے لیے غذا بنتا ہے۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے، وعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، یہ کھجور کس نے بنائی ہے، یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟ یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں، نحن المنشئون، یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کرتا ہے، کون پیدا؟ تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو، جتنے بھی ہیں، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت، ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات، نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے ہے، سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہیں منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے۔ ارجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے۔ ولا الليل سابق النهار، نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، کوئی یہ چھڑائے جائیں، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے۔ یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی کہ جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں، وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے،
انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں، تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں۔ تو انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم ہمیں نصیحتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو۔ جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا، تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، وہ تو اچانک جوں کا توں، جیسے کہ اس سے پہلے آیا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک چنگھاڑ تھی بس، اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کریں، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فاذا ہم من الاجداث الی ربہم ینسلون، تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعث بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔